وہ مہینہ کون سا مہینہ تھا جس سال میں اللہ اسلام سے راضی ہوا؟ وہ سال کون سا سال تھا؟ اور جس میدان میں اللہ اسلام سے راضی ہوا وہ میدان کون سا میدان تھا؟ تو میں نے کہا نوجوانوں، اگر سال، مہینہ، تاریخ اور میدان بتا دیا تو کھڑے کھڑے منافق مر جائے گا۔ اب میرا نوجوان پوچھنے لگا مولانا سال کون سا سال تھا جب اللہ اسلام سے راضی ہوا؟ مہینہ کون سا مہینہ تھا جب اللہ اسلام سے راضی ہوا؟ تاریخ کون سی تاریخ تھی جب اللہ اسلام سے راضی ہوا؟ میدان کون سا میدان تھا جب اللہ اسلام سے راضی ہوا؟ تو سنا جواب، سال تھا 10 ہجری کا، مہینہ تھا ذی الحج کا، تاریخ تھی 18، میدان تھا غدیر کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ، سال تھا 10 ہجری، مہینہ تھا ذی الحج، تاریخ تھی 18، میدان تھا غدیر کا۔ کیا ہوا؟ کا 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع نبی نے جمایا، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کروایا، صحابہ سے اونٹ کے کجاووں کا ممبر بنایا، علی کو ممبر پر بلایا، دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا، منقب مولا کا نعرہ لگایا، علی کی ولایت کا نعرہ لگایا۔ جیسے ہی نبی نے علی کی ولایت کا نعرہ لگایا، اللہ نے قرآن کی آیت بھیج دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ آج اسلام سے راضی ہو گیا۔ اچھا، اللہ نے غدیر سے پہلے تاریخ اسلام کے تمام اوراق اٹھا کر دیکھ لو، اللہ نے غدیر سے پہلے اپنے حبیب کو کہیں نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی نے کتنی مصیبتیں اٹھائی، کتنی محنتیں کی، اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ بچپن میں میرا نبی یتیم ہو گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کو پتھروں سے مار کر زخمی کیا گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کو مکے سے نکال دیا گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کا سوشل بائیکاٹ ہوا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ بدر کا مارکا گزر گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ جنگ احد ہو گئی، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ خیبر و خندق چلا گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ کب کہا جب علی کی ولایت کا اعلان کیا تو مسلمانوں یہی تو کہتا ہے شبیر وارسی کہ جب علی کی ولایت کے بغیر اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو گوڑی کا ملا سے کیا راضی ہوگا؟ بغیر ولایت علی۔ جاؤ، مجھ سے ایک فرمائش آئی ہے کہ میں ڈاکٹر طاہر القادری پہ بولوں، میں تو بھیا صرف علی پہ بولوں گا۔ ایک نام حوالہ دے دیتا ہوں کہ جو میں نے یہ واقعہ بیان کیا نا، یہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری ہی کی کتاب میں لکھا ہے۔ کوئی جلی اعلیٰ منکر ولایت علی، یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب ہے۔ اس میں کم از کم انہوں نے 150 حوالوں کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اللہ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ کب کہا؟ کہ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تب دین مکمل ہو گیا۔ توجہ، تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول ہمیں مسلمان بنا کر گئے، ہم تک اسلام چھوڑ کر گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلام ایک، دین ایک، شریعت ایک، خدا ایک، نبی ایک، کعبہ ایک، تو پھر اس کے ماننے والے کیوں انیک؟ کیا کہنا ہے؟ گبن جیسا انگریز رائٹر کہتا ہے کہ اسلام is the best religion in the world but Muslims are the worst nation in the world۔ گبن کہتا ہے اسلام دنیا کا سب سے اچھا دھرم ہے، دین ہے،
مگر مسلمان دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے، اس کے ماننے والے سب سے بدترین قوم ہے دنیا میں۔ کیوں کہا اس نے؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو ٹکڑے کر دیا۔ توجہ، اللہ کے رسول ہم تک اسلام چھوڑ کر گئے، ہمیں مسلمان بنا کر گئے، مگر ہمارے درمیان مسئلہ یہ ہے کہ کسی سے پوچھو تو کوئی نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں۔ کسی سے پوچھو وہ شیعہ ہے، وہ وہابی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ حنفی ہے، وہ ٹی ٹی ایس ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اور معاملہ یہ اب اتنا ایکسٹریم لیول پر آ گیا کہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گمراہ نہیں کہتا۔ ایک بات آپ سمجھیے بھائی، مثلا مان لو کوئی مولوی ہے، وہابی ہے، میں سنی ہوں، ہمارے اور اس کے درمیان بحث ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح، میں کہہ رہا ہوں میں صحیح، تو ہم نے کیا کیا؟ قرآن و حدیث کو کھولا اور کھول کر کہا کہ جس کا عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے اسی کے عقیدے کو مان لیا جائے گا۔ تو ہمارے درمیان بحث تو تب ہو سکتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو گمراہ سمجھے مگر مسلمان سمجھے، پر اگر ہم ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہ سمجھے، سامنے والے کو کافر سمجھ لیں، تو پھر تو بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اب تو یہ دن آ گیا کہ ایک مسلمان، ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کو گمراہ نہیں کہتا، کافر کہتا ہے۔ توجہ، سنی کہہ رہا وہابی کافر، وہابی کہہ رہا بریلوی کافر، بریلوی کہہ رہا دیوبندی کافر، دیوبندی کہہ رہا حنفی کافر، سارے مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ ایک بیچارہ کافر ہی ہے جو ہمیں مسلمان کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچو، میں جو بول رہا ہوں غور کرنا اس پر۔ توجہ، ایک دن میرے نبی چھوڑ کر گئے، ایک دن اسلام۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اسلام چھوڑ کر گئے تو آج اس اسلام کے ماننے والوں کے 73 ٹکڑے ہو گئے، اتنے فرقے ہو گئے، اور میرے نبی نے خود کہہ دیا تھا اپنے زمانے میں 77 امت، میرے بعد میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی، فرقتن کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ آج مولوی ایک جھوٹ بولتا ہے میں کہ سب کے سب جنتی، نبی کہہ رہے ہیں سب کے سب جہنمی، الا ملتن واحدہ، سوائے ایک فرقے کے جو جنت جائے گا۔ توجہ، باقی 72 جہنمی، ایک جنتی۔ تو میرا نوجوان مجھ سے پوچھتا ہے مولانا وہ ایک کون ہے جو جنتی؟ میں نے کہا میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ وہ ایک کون ہے جو جنتی ہے، مگر یہ ضرور بتاؤں گا کہ وہ 72 کون ہے جو جہنم میں جائیں گے۔ تو نوجوانوں نے کہا مولانا وہ 72 کون ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے؟ میں نے کہا وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ ہوں گے جن کو 72 کی معرفت نہیں ہوگی۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ایک فرقے میں ایسی کون سی اسپیشل کوالٹی ہوگی جو اس ایک فرقے کو جنت لے جائے گی؟ اور فرمان کٹم اللہ کا نہیں، رسول اللہ کا ہے۔ توجہ، صحیح حدیث ہے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تو اس ایک فرقے میں کون سی اسپیشل کوالٹی ہوگی؟ مولانا وہ پکے نمازی ہوں گے۔ اچھا، اللہ اکبر، پکے نمازی ہوں گے۔ تو بھیا اگر نماز جنت لے جائے گی تو پھر 72 کا کیا قصور ہے؟ اس لیے کہ نمازی سارے فرقوں میں ہیں۔ روزہ جنت لے جاتا تو روزے دار سارے فرقوں میں ہیں، شیعہ بھی، سنی بھی، وہابی بھی، بریلوی بھی، سب روزہ رکھ رہے ہیں۔ اگر حج جنت لے جاتی تو سب حج میں جا رہے ہیں، مگر اللہ کے رسول کہہ رہے جنت میں ایک فرقہ جائے گا۔ تو پھر اگر اس ایک فرقے کو جنت جانا ہے تو اس میں کوئی اسپیشل کوالٹی جو ہوگی
تو جب مقابلہ کر کے دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ نمازی تو ہر فرقے میں ملیں گے مگر علی کا چاہنے والا ہر فرقے میں نہیں ملے گا. واہ 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 سبحان اللہ. علی کی ولایت، اہل بیت کی مودت، یہ ہر فرقے میں نہیں ملے گی. توجہ. تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے دین اسلام کو پسند کیا. نوجوانوں ادھر ادھر نہیں، میری طرف دیکھو. ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں. ہاں سارے خوبصورت لوگ یہاں بیٹھے ہیں، وجہ ہے نا علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا یا علی انت قائد الغر المعجلین، اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھیے گا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ خراب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اللہ کے رسول ایک اسلام دے کر گئے تو اتنے فرقے کیسے ہو گئے؟ اور تم دیکھ رہے ہو فرقہ واریت کا نتیجہ کیا ہوا. دیکھو فرقہ ہونا ایک اور بات ہے اور فرقہ واریت کرنا اور بات ہے. اس فرقہ واریت کی وجہ سے جگہ جگہ تمہاری پٹائی ہو رہی ہے. توجہ. اور اس کے بھی اسباب میں بتاؤں گا. اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں مولوی تک پوچھ رہے ہیں مولانا کیا وجہ ہے مار کیوں کھا رہے ہیں؟ مسجد میں ہماری تعداد بڑھ رہی ہے، نمازیوں کی روزے داروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، بچے روزہ رکھ رہے ہیں. سعودی عرب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ویزا سب کے لیے ایشو کر دے، ورنہ ساری دنیا سے مسلمان حج میں جائیں گے. تو تعداد تو بڑھ رہی ہے عبادت گزاروں کی، پھر بھی مسلمان پٹائی کیوں کھا رہا ہے؟ تو میں نے مولوی کو کہا کہ علی کی نمک حرامی چھوڑ دے، حسین کی نمک حرامی چھوڑ دے، اہل بیت کی نمک حرامی چھوڑ دے، اللہ تجھے پھر سے عزت عطا کرے گا. چھوڑ دے غداری اہل بیت. توجہ. اب سوال یہ ہے کہ اسلام ایک تو فرقے کیوں انیک ہو گئے؟ تو پتا چلا 1400 برس میں کہیں نہ کہیں گھوٹالا ضرور ہوا ہے، گولمال ضرور ہوا ہے، گڑبڑی تک ضرور ہوئی ہے. تو بھائی گڑبڑی کیسے ہو گئی؟ تو نعوذ باللہ گڑبڑی تو تب ممکن تھی کہ اللہ نبی کو دیتا کچھ اور نعوذ باللہ نبی ہم تک پہنچاتے کچھ. مولوی کہنے لگا خبردار شبیر وارسی ایسے جملے نہ کہو، گستاخ ہو جاؤ گے. جیسا اللہ نے نبی کو دین دیا نبی نے ہم تک ویسے ہی دین پہنچایا. تو میں نے کہا پھر گڑبڑی کہاں ہوئی؟ کہنے لگے بیچ میں ایک میڈیٹر بھی تھا. توجہ. تو میں نے کہا کیا نعوذ باللہ جبریل نے گڑبڑی کر دی؟ کیا اللہ سے لیا کچھ اور نبی کو آ کر دیا کچھ؟ کہ خبردار مولانا جبریل کے شان میں گستاخی نہ کرنا. میں نے کہا تجھے وجہ کیا ہے؟ کہ جبریل نے جیسے ہی نبی سے اللہ سے وحی لی نبی تک ویسے ہی وحی کو پہنچایا. میں نے کہا تجھے جبریل پر اتنا یقین کیوں ہے؟ تو مولوی کہنے لگا مولانا وجہ یہ ہے کہ جبریل ہے معصوم اور معصوم دین پہنچانے میں گڑبڑی نہیں کرتا. میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی مولویوں کہ اللہ کے رسول کے بعد اگر مسلمانوں نے معصوموں سے دین لیا ہونا تو دین میں گڑبڑی نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سچ ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری یا علی. اللہ کے رسول کے بعد اگر دین معصوموں سے لیا جاتا تو دین میں گڑبڑی نہیں ہوتی. تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو ہم نے کس سے دین لیا بھائی؟ ہم نے دین لیا ہے ایجنسی کے تھرو. نہیں سمجھے؟ ہم نے لیا اپنے دادا کے بیٹے سے، میرے ابا نے لیا ان کے دادا کے بیٹے سے، اس نے لیا اس کے دادا کے بیٹے سے، اس نے لیا اس کے دادا کے بیٹے سے. تو کسی نہ کسی کا بیٹا نبی کے دور میں موجود تھا. توجہ. روایتوں کا بھی چین یہی ہے، اے نے بی سے لیا، بی نے سی سے لیا، سی نے ڈی سے لیا، ڈی نے ای سے لیا، ای نے ایف سے لیا. ایف نبی کے دور میں تھا.
دین ہم تک کیسے پہنچا؟ کہ کسی نہ کسی کے بیٹوں کے ذریعہ دین پہنچا۔ تو میں نے کہا مولوی تو نے اتنے ذرا زیادہ بیٹوں سے دین لیا کہ دین میں گڑبڑی ہو گئی۔ میں نے کہا اس کے بیٹوں سے دین لینے سے بہتر تھا اس سے دین لے لیتا جسے مباہلے میں نبی نے اپنا بیٹا بنایا۔ سبحان اللہ، یا علی، یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس سے اس کے بیٹے سے دین لینے سے بہتر تھا رسول کے بیٹے سے دین لے لیتا، جسے ابنا کی منزل میں نبی مباہلے میں لے گئے۔ اسے لے گئے پتہ ہے نا، حسنین کریمین سیدین نیرین شریفین قبلتین حرمین سبتین حسن و حسین، نبی کے بیٹے جسے بیٹا بنا کر لے کر گئے، اس سے کیوں دین نہیں لیا؟ ذرا سوچو مسلمانوں، اگر معصوم سے دین لے لیتے تو دین میں گڑبڑی نہیں ہوتی۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ آیت تطہیر میں اللہ اہل بیت کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے۔ طہارت نہیں ہے، طہارت کہہ کے مولوی پلہ جھاڑ دیتا ہے اور معصوم اور محفوظ کی تمیز بتانے میں زندگی صرف کر دیتا ہے۔ اچھا معلوم ہے کچھ لوگ اس لیے بھی منحوس بن رہے ہیں کہ کچھ لوگ آج کے زمانے میں اپنی سنیت بچانے کے چکر میں اسلام کھو دے رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ اپنی سنیت بچانے کے چکر میں دین کو برباد کر دے رہے ہیں۔ نہیں پہنچے، سنیت بچے گی تو جلسہ بچے گا، سمجھو میں کیا بول رہا ہوں، اور حق بولو گے تو جلسوں سے بائیکاٹ ہوگا۔ میری بات سمجھو، میں ہو سکتا ہے میری باتیں تمہیں کڑوی لگ رہی ہوں، مگر جتنے جلدی کڑوا گھونٹ اندر ڈالو گے اتنی جلدی شفا ملے گی۔ ملاؤں نے تمہیں شوگر کھلا کھلا کر شوگر کا پیشنٹ بنا دیا۔ کڑوی عادت ڈالو تاکہ شفا پاؤ۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ شہد کے علاوہ ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے علاوہ ہر کڑوی چیز میں شفا ہے، لہذا کڑوی گوٹ کا بیان اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کرو تاکہ روحانی شفا ملے۔ توجہ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے نبی کے خاص گھر والوں، دیکھو سناٹا ہے نا، اگر ذکر علی سناٹے کو نہ چھیر دے تو ذکر علی کا معجزہ کیا ہے پھر؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کے خاص گھر والوں۔ اب آپ بھی سوچتے ہوں گے مولانا آج تک تو ترجمہ سنتے آئے ہیں گھر والوں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خاص گھر والوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ملا سے قرآن نہیں لیا ہے، مولا سے قرآن لیا ہے۔ قرآن رٹنے رٹانے کی کتاب نہیں ہے کہ پڑھ کے ایگزام میں جا کے پرچہ دے دو۔ غور کرو قرآن کے ایک ایک لفظ پر۔ اللہ نے آیت تطہیر میں اہل بیت نہیں کہا ہے، اہل البیت کہا ہے، اور عربی میں جہاں الف لام آ جائے وہاں عام لوگ مراد نہیں ہوتے، خاص لوگ مراد ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کے خاص گھر والوں۔ تو پتا چلا کہ گھر والے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ عام گھر والے ہوتے ہیں، کچھ خاص گھر والے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی نے اپنے رسالت کی اجرت مانگی تو اللہ نے قرآن میں سورہ شعراء میں کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ خاص رشتہ داروں کی محبت دے دو ہمیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ داری دو طرح کی ہوتی ہے، سنو جوانوں میری طرف، ایک ہوتی ہے عام رشتہ داری، ایک ہوتی ہے خاص رشتہ داری۔ فرق کیا ہے؟ عام رشتہ داری وہ رشتے ہوتے ہیں جنہیں ہم بناتے ہیں، خاص رشتہ داری وہ رشتے ہوتے ہیں جنہیں اللہ بناتا ہے۔ عام رشتہ داری کیا ہے؟ جیسے دوستی کا رشتہ، ہم طے کرتے ہیں ہماری مرضی جس سے دوستی کر لے، سید سے کرے، پٹھان سے کرے، جولا سے کرے، قصائی سے کرے، سبزی فروش سے کرے، کسی سے کرے، ہماری مرضی۔ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہمارا فرینڈ کون ہوگا، دوست کون ہوگا۔ دوسرا رشتہ بیوی کا رشتہ، یہ بھی ہم طے کرتے ہیں ہماری وائف، ہماری بیوی کون ہوگی، ہماری مرضی جس سے شادی کر لے، کالی سے کرے، گوری سے کرے، موٹی سے کرے، چھوٹی سے کرے۔ تیسرا رشتہ سسر کا رشتہ،
ہم طے کرتے ہیں ہمارے فادر ان لو کون ہوں گے، غریب ہوں گے، امیر ہوں گے، مالدار ہوں گے، غنی ہوں گے، بھکاری ہوں گے، سخی ہوں گے، کنجوس ہوں گے، ہماری مرضی، جسے سسر بنا لے۔ چوتھا رشتہ ساسو اماں کا رشتہ، مدر ان لو، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہماری ساسو ماں کون ہوگی، گوری ہوگی یا کالی ہوگی، موٹی ہوگی یا چھوٹی ہوگی، لمبی ہوگی ناٹی ہوگی، ہماری مرضی۔ تو یہ وہ رشتے ہیں جو ہم طے کرتے ہیں، اور وہ رشتے جو اللہ بناتا ہے وہ ہے خاص رشتہ داری۔ جیسے اولاد کا رشتہ، بڑا سے بڑا مولوی ہو، اگر وائف اس کی پریگننٹ ہے تو پہلے سے پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ اللہ بیٹا دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا، اللہ بیٹی دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ پوتوں کا رشتہ، نواسوں کا رشتہ ہم نہیں طے کرتے ہمارے پوتے کون ہوں گے، ہمارا بھائی کون ہوگا، جسے اللہ بنا کر بھیج دے۔ تو اللہ آیت تطہیر میں کہہ رہا ہے کہ خاص گھر والوں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ مولوی منحوست ضرور پھیلائے گا۔